کہ ایک جگہ جو کہ حکومت کی ہے، کیا اس کے اوپر مسجد کی تعمیر جو ہے وہ شرعاً جائز ہے، ہونی چاہیے، یا یہ قانون ایگزسٹ کرتا ہے کہ لوگ جائیں اور فیصلہ کر لیں کیونکہ وہ ڈیموکریسی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ۔ مسجد کے احکام میں سے تو ہم آگے بڑھیں گے بعد میں۔ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے کہ نمازی کا لباس مباح ہونا چاہیے۔ نمازی جہاں نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ مباح ہونی چاہیے جگہ۔ اگر وہ کسی کی جگہ ہے اور مالک راضی نہیں ہے تو نماز باطل ہے۔ رہ گیا معاملہ اس سے آگے، ہم ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں، مسجد کا غصبی جگہ پر تعمیر کرنا خود فعل حرام ہے، اور پھر اس میں نماز کا پڑھنا ان لوگوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے جو لوگ جانتے ہیں یہ جگہ غصبی جگہ ہے۔ ایک مسافر گزرا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، اسے علم نہیں ہے تو جہالت کی بنیاد پہ اس کی نماز کو صحیح کہا جائے گا، لیکن عمدن ایک شخص جانتا ہے، بنانے والے بھی گناہ گار ہیں، غاصب ہیں، اور غاصب جو ہے اس پر تو خدا کی طرف سے رحمت تو نازل نہیں ہو سکتی۔ سوال یہ ہے کہ آپ قرآن کو اگر غنا کے ساتھ یا غلط لہو و لعب کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو مسجد تو قرآن نے ہی بتائی ہے، اور دو مسجدوں کا تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ ان اول مسجد اسست علی التقوی، پہلی مسجد جو دنیا میں بنائی گئی اس کی تقوی پر بنیاد تھی، جسے مسجد قباء کہتے ہیں، اور دوسری مسجد مقابلے میں مسجد زرار بنائی گئی، وہاں بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، قرآن پڑھا جا رہا تھا، جماعت ہو رہی تھی، لیکن کیونکہ اس کے اہداف و مقاصد جو ہیں وہ اللہ کے احکام کے خلاف تھے، لہذا رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی اسے شہید گرا کر یہ عملی پیغام دے دیا کہ یہ مسجد نہیں رہے گی، اور آج بھی وہ مسجد زرار کہلاتی ہے جو فتنہ و فساد کی ہماجگاہ اور غلط جگہ پہ بنائی جائے۔ میرے نزدیک یا فقہی احکام کے طور پر غصبی جگہ پر، خواہ وہ زمین کسی شخص کی ہو یا وہ زمین ہو حکومت کی، حکومت امین ہے ان زمینوں کی، اور اس کے افراد امین ہیں ان زمینوں کے کہ ان زمینوں کا مصرف جو ہے نظام اور قانون کے خلاف نہ ہو۔ ہر جگہ پر حکومت نے قوانین بنا دیے ہیں کہ ان قوانین علامہ صاحب آپ کی بات پہنچی، مجھے محمد علی اس کی طرف جانے دیجیے۔ محمد علی مرزا صاحب السلام علیکم، اور بہت شکریہ، آپ کو بہت بہت ویلکم۔ آپ نے دونوں ہمارے علماء کی رائے جو ہے وہ سنی، اس میں آپ اپنا پہلے تو تجزیہ فرمائیے کہ آپ کا تجزیہ کیا ہوگا اس میں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ بلال بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا ہے مجھے بھی اپنی رائے رکھنے کا۔ تو میری رائے تو آپ کو ہو سکتا ہے بعض اینگل سے بری لگے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ احترام کے دائرے کے اندر جو باقی ہمارے دو بھائی جن سے آپ نے اوپینین لیا، میں بھی اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر دوں۔ دیکھیں اس معاملے میں ہمیں اتنا ہارڈ سٹانس اس حوالے سے نہیں لینا چاہیے کہ ہم کسی مکتب فکر کی مسجد کو مسجد درار کے ساتھ تشبیہ دے دیں جو سورہ توبہ میں خالصتاً منافقین سے متعلق ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے بھائی نماز پڑھ رہے ہیں وہ سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ان کا ہمیں عقیدے کا بھی احترام کرنا چاہیے، اس لیے اس اعتبار سے تھوڑی کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ اس سے پہلے جو ایک اور بھائی نے بات کی تھی اس پوائنٹ آف ویو میں بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہاں کی پبلک کی ریکوائرمنٹ تھی اس مسجد کو بنانا، تو میں احترام سے عرض کروں گا بغیر نام لیے کہ یہ تو ایک مکتب فکر کی مسجد ہے نا۔ کل کو دوسری مکتب فکر کے لوگ جن کی تعداد ان سے بھی زیادہ ہے وہ کہیں کہ جی ہماری بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم بھی یہاں پہ آ کے مسجد بنائیں گے، تو کیا یہ ان کو اجازت دیں گے کہ آ کے پیرلل میں وہ مسجد بنا لیں؟ یا وہ کہیں کہ جی ہم ووٹنگ کرتے ہیں، ہماری زیادہ تعداد ہے تو ہم اس مسجد کے اوپر ہم قبضہ کر لیں گے؟ تو اسلام میں اس طرح کی مساجد بنانے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے جی، اور یہ بات سب کو پتہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی ہم جو مسجد بن چکی ہے اب اس کا احترام کریں، میرے بھائی جب ابھی رشتہ طے ہی نہیں ہوا تو کوئی خامند اپنے ہونے والی بیوی کو جس سے ابھی نکاح ہی نہیں ہوا اس کے حقوق کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ حقوق تو نکاح کے بعد شروع ہوں گے۔
قبضے کی جگہ پہ مسجد آپ بنا ہی نہیں سکتے. ایک مسجد بنا لی اس کے بعد اس کے حقوق بتانا یہ بالکل غلط ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے ایک بالشت زمین دبا لی کسی کی تو 7 زمینوں کا توق قیامت والے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم کے اندر بھی موجود ہے. ایک بالشت زمین ایک عام آدمی کی, اور جو پبلک پراپرٹی ہے تو وہ تو پھر آپ ملٹیپلائی کر لیں جتنی وہاں کی آبادی ہے. تو اس آبادی کے صرف اپنے ذاتی چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. مجھے کوئی اجازت دے گا کہ یہ بڑے بڑے جو ہمارے لینڈ لارڈ ہیں یا کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے امیر لوگ ہیں وہ اپنے گھر پہ قبضہ کر کے کسی دوسرے مکتب فکر کی مسجد تو کجا اپنی مسجد بھی بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. لہٰذا یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے اور شریعت میں اس کی بڑی ممانعت ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے بھی معافی تلافی کروانی ہے حقوق العباد کے معاملے میں تو دنیا میں کروا لے, آخرت میں درہم اور دینار نہیں ہوں گے بلکہ اپنی نیکیاں دینی ہوں گی, اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر برائیاں دوسروں کی اس کے ذمہ ڈالی جائیں گی. اور آخر میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں, اس کے بعد اپنی گفتگو آگے لے کے چلیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی علیہم رضوان کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں پہاڑ ڈھیروں ڈھیر نماز روزہ حج زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر آیا, لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کا مال دبایا, کسی کا خون بہایا, کسی کو مارا پیٹا. نبی علیہ السلام نے کئی ایک گناہ حقوق العباد سے متعلق گنوار کے کہا کہ اس کے عوض وہ شخص آ کر جو جن کا اس نے حق دینا ہوگا نیکیاں لے جائیں گے اور اینڈ پہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر بھی ابھی کچھ لوگ باقی ہوں گے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تمہارے گناہ اس شخص کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے, اور وہ شخص اتنی نیکیوں کے باوجود حقوق العباد کے معاملے میں اس طرح غفلت کرنے کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار. بہت اچھی بات کی. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے مرزا, آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو شہریار داؤد بھائی جو مرزا صاحب جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے جس حدیث کا, اگر میں غلط نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اگر یادداشت دے, تو یہ عروہ بن زبیر جو ہیں وہ راوی کر رہے ہیں اس حدیث کو. اور عروہ ایک عورت کا نام تھا, وہ عروہ تھا, یہ عروہ ہے. یہ عروہ جو عورت ہے یہ آئی سعید بن زید کے خلاف بیان لے کر, اور مدینہ کے میرے خیال میں اس وقت مروان بن حاکم جو تھے وہ حکمران تھے. انہوں نے کہا کہ یہ میری زمین پہ قبضہ کر لیا. تو انہوں نے یہ حدیث سنائی مروان بن حاکم کو کہ ایک بالس یعنی کہ ایک گٹھ جس کو کہتے ہیں تقریباً 7-8-9 انچ کی زمین بھی اگر لے لی تو 7 زمینوں کا توق جو ہے وہ تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا. اب جہاں اتنی سخت حدیث موجود ہو تو وہاں پہ تو یہ کام ابتدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے یہ تو کورٹ جانے, سپریم کورٹ جانے اور ان کا اللہ جانے, لیکن ایسا کام ابتدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اور اگر ایسا ابتدا کرنے لگ گئے ہم تو پھر تو جو بھی سرکاری زمین ہو, جو سڑک ہو, جو پارک ہو, وہاں پہ کھلم کھلا میں اور آپ بیٹھیں گے اپنی چارپائی ڈال کے, ایک رکھیں گے پانی کا کوئی ذخیرہ اور ایک چٹائی بچھائیں گے اور ہمارا قبضہ ہو گیا. پھر تو اگر کوئی اس میں آ کے ہمارے ساتھ مداخلت کرے گا شہریار بھائی تو ہم تو اس کے اوپر فتوے لگا دیں گے کہ اللہ کے گھر کو بنانے سے روک رہے ہیں ہمیں.